السلام علیکم ویورز، اگین تیرے بن اور ایک اور ڈرامہ گرو کا ریویو لے کے ہم دوبارہ سے حاضر ہیں۔ لیکن اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں کہ آپ کو یہ ریویو کیسا لگا۔ جی، تیرے بن جہاں سے 2-4 قسطوں میں جو ٹویسٹ آیا ہوا ہے، 51 اور 52 ایپیسوڈس چل رہی ہیں، ڈرامہ وہیں کا وہیں رکا ہوا ہے۔ مزید ڈرامے میں کوئی کارکردگی نہیں دکھائی گئی۔ یہی دکھایا گیا ہے کہ میرب جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے کسی کے گھر میں۔ رکشے والا اسے حسب معمول ایک رکشے والا جو ہر جگہ اسے مل جاتا تھا، وہی رکشے والا اسے ایک گھر میں لے گیا اور وہ وہاں رہ رہی ہے۔ بشرا انصاری وہی کچھ کر رہی ہیں جو پہلے کر رہی ہوتی تھیں، اور میرب جن کے گھر جا کے چھپتی ہے وہ بڑے نرم دل اور مہربان میاں بیوی ہیں اور وہ اس کا بہت خیال کر رہے ہیں۔ لیکن ڈرامہ ٹوٹلی دونوں ایک ساتھ میں فلیش بیک پہ ہی جا رہا تھا، بار بار پرانی یادیں دکھا رہے ہیں، نئی کوئی چیز نہیں دکھا رہے، اور یہی دکھاتے رہتے ہیں کہ مرتسم کو تو اس پہ شک ہے کہ وہ اپنے دوست کے ساتھ بھاگی ہے، جبکہ میرب کو جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اسے اس کا ظلم یا زیادتی یاد نہیں ہے۔ اسے بار بار مرتسم کے ساتھ جو اچھا وقت گزرا ہوا تھا وہ بار بار انہی کو یاد کر کر کے اداس ہے، اور اپنے بارے میں کسی کو بتانے سے بھی قاصر ہے۔ جن کے گھر میں وہ رہ رہی ہے ان کو بھی وہ اپنے بارے میں کوئی راز نہیں بتانا چاہتی۔ اسی طرح سے وہ رکشے والے کو بھیجتی ہے کہ اس کی دوست صبا کا پتہ کر کے آئے، لیکن رکشے والے کو وہاں مرتسم اور اس کے لوگ مل جاتے ہیں، اور رکشے والا اتنا احمقانہ سوال کرتا ہے جیسے کہ آ بیل مجھے مار۔ وہ انہیں کہتا ہے کہ کیا کوئی گم ہو گیا ہے جسے آپ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس طرح کے ڈائلاگ بہت کمزور یعنی کردار نگاری اور بہت کمزور ڈرامے کا عکس پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ بات کی گئی تھی تو مرتسم کو لازماً اسی پہ شک ہونا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح سے بات ڈرائیور کیوں کر رہا ہے۔ اور اسی طرح سے جب وہ گھر آ کے بتاتا ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی مرتسم خان کھڑا تھا، تو جن کے گھر میں وہ رہ رہی ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں کسی بھی چیز کی، وہ اس کا ماضی جاننا ہی نہیں چاہتے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کو مزید تنگ نہیں کرنا۔ اب انہیں یہ کیسے پتا کہ وہ کتنی تنگ ہو کے وہاں آئی ہے۔ رائٹر کی کردار نگاری اور جو مکالمے ہیں وہ بالکل کمزور ہیں۔ مرتسم اور میرب کی وجہ سے یہ ڈرامہ جو تھا وہ ان جا رہا تھا، اور اسی وجہ سے اینڈ تک لوگ اسے دیکھیں گے۔ جبکہ دوسری طرف حیا کو دکھاتے ہیں اور وہ یہ ڈائلاگ بولتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے اتنا مزہ کیوں آ رہا ہے۔ تو ظاہری بات ہے مزہ نیگیٹو کردار کو ہی آنا ہے، ویلن کو ہی آنا ہے۔ تو یہ جو کردار اس میں دکھایا جا رہا ہے بہت ہی نیگیٹو ہے، اور مزید دیکھیں کہ آگے ڈرامہ جو ہے کیا رخ اختیار کرتا ہے۔ حیا، مرتسم اور اماں بیگم کی وہی باتیں ہیں، اور وہ بار بار انہی ڈائلاگز کو دہرایا جاتا ہے۔ اب اس ڈرامے میں مرتسم نے حیا کو گھر سے نکلنے کا کہا ہے، اور اینڈ پہ مرتسم کو حیا اور اماں بیگم ٹپیکل عورتوں کی طرح اتنا بھر دیتی ہیں باتیں سنا سنا کے کہ اسے بالکل کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کی بیوی لازماً ہی اپنے دوست کے ساتھ بھاگ گئی ہے، جبکہ وہ جو اتنا وقت اس کے ساتھ گزارا ہوا ہے اسے اپنی اس گزرے وقت میں اپنی بیوی کی قدر کا پتہ ہی نہیں چل سکا۔ اسے یہی پتہ ہے کہ میری بیوی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے، اور اسے غیرت کا مسئلہ بنا کر عورتوں کی باتوں میں آ کر یہی پہ ڈرامے کا اینڈ ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ دکھایا جا رہا تھا کہ مرتسم وہاں تک میرب تک پہنچ جائے گا۔ اب نیکسٹ ڈرامے کی طرف آتے ہیں۔ گرو ایکسپریس ٹی وی پہ ڈرامہ آ رہا ہے، بہت اچھا موضوع ہے، بہت اچھے ٹاپک پہ ڈرامہ بنایا گیا ہے۔ ٹرانسجینڈر کی لائف اور ان کی بے بسی دکھائی گئی شروع میں ہی، اور جس طرح ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ان کو ہمیشہ جسٹ فار یوز ہی سمجھا جاتا ہے، انہیں ایک تیسری مخلوق سمجھا جاتا ہے، انہیں ایک شہری کا یا ایک انسان کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا۔ ڈرامے میں ایک چھوٹا بچہ گرو کو ملتا ہے، اور گرو اور اس کے چیلے اسے اٹھا کر گھر لے آتے ہیں۔ ٹیپیکل سٹوری ہے جس سٹوری میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹیاں ابھی بھی ہمارے معاشرے میں انچاہی ہوتی ہیں، اور بیٹیاں ہونے پر جو شوہر ہیں وہ بیویوں کو طلاق دینے کا جب دھمکی دیتے ہیں تو وہ اس قدر ڈر جاتی ہیں کہ وہ اس بچی کو جو ان کے جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اور ان کے جسم کا حصہ ہوتی ہے اسے وہ
اپنے سے جدا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتی ہے کہ ہمارا گھر قائم رہے۔ یہ ہمارے خصوصاً پاکستان اور انڈیا کے معاشرے میں یہ باتیں بہت کامن ہے۔ بہت اچھا ٹاپک ہے، اس ٹاپک پہ ڈرامے ضرور بننے چاہیے۔ جی تو گرو جب اس بچے کو اٹھا لیتے ہیں جب کہ وہ بچی ہے، محلے داروں کو بالکل پتہ نہیں ہے، لیکن دکھایا گیا ہے کہ محلے دار یہی کہتے رہتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی بچی ہے۔ کردار مکالمہ اس طرح سے تھا کہ تھوڑا سا ڈائلاگ پہ توجہ دینی چاہیے لکھنے والے کو، کہ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی آواز سے بچی یا بچے کا فرق کرنا مشکل ہے۔ تو ہمسائے کس طرح دیکھے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ ان کے گھر سے بچی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، جب ایک دن کا جو بچہ ہوتا ہے اس کی تو آواز بالکل پتہ ہی نہیں چلتی۔ زالِ سرحدی اس میں اس ماں کا کردار ادا کر رہی ہیں جن کی 2 بیٹیاں ہیں، اور جبکہ پہلے دن کا بچہ جو ان کے ہاسپٹل میں دکھایا گیا ان کی گود میں، اس کا سر جو ہے نا وہ گنجا ہے۔ جو نیو بورن بیبی ہوتا ہے اس کے سر پہ اس طرح سے گنج نہیں ہوتی، وہ اس پہ کچھ نہ کچھ بال ہوتے ہیں۔ ڈرامے میں چھوٹی چھوٹی یہ جو کمزوریاں ہوتی ہیں، ڈرامے بنانے والوں کو خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا بنا رہے ہیں۔ زالِ سرحدی بہت اچھی اداکارہ ہیں، ان کے جو فیچرز اور لکس ہیں کافی انڈین اداکاروں سے ملتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ ڈرامہ جو ہے بہت اچھا کردار ادا کرے گا آگے جا کر، بہت یعنی کہ اس میں معلومات بھی ہوں گی، اور بہت اچھے یعنی کہ نازک جو ٹاپک ہے ہمارے معاشرے کا اس پہ یہ بنایا گیا ہے۔ زالِ سرحدی علی رحمان لیڈنگ کردار میں ہیں۔ گرو کی بہت اچھی بانڈنگ دکھائی جا رہی ہے بچے کے ساتھ۔ عام طور پر جو ٹرانسجینڈر ہے انہیں خسرے کہا جاتا ہے، اور خسرے کا لفظ اس ڈرامے میں بھی استعمال ہوا ہے۔ مزید یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ ٹرانسجینڈر کا رول کرنے کے لیے کسی مرد کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی۔ اس ڈرامے میں یہ ایک اہم نکتہ ہے کہ آپ ٹرانسجینڈر کو اگر رائٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ ٹرانس جینڈر ہی اس میں کاسٹ کرتے۔ ان کا بھی رائٹ ہے کہ وہ ڈراموں میں آئیں اور وہ ڈرامہ میں ایز اے اداکار کے طور پہ کام کریں۔ ٹپیکل ساس بہو کی نند نند بہاوچ کی سٹوری لائن بتائی گئی ہے۔ محلے داروں کو ویسے ہی بے شرم دکھایا گیا ہے، جیسا کہ ہمارے علاقوں میں زیادہ تر ہوتا ہے کہ کسی بھی ٹرانسجینڈر کو برداشت نہیں کر پاتے اور کن سوئیاں لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کو کس طرح سے نکالا جا سکے۔ انشاءاللہ یہ ڈرامہ بہت مضبوط کردار نگاری کے ساتھ اور ڈائلاگ کے ساتھ ہم آگے دیکھ پائیں گے، اور دیکھیں گے کہ کہانی کیا کیا موڑ اختیار کرتی ہے، اور ہم اس جو سوشل ایشو کو انہوں نے ڈرامے کی پہلی قسط میں ہی اٹھایا ہے، اجاگر کیا ہے، اس کو یہ کس کامیابی سے آگے لے کر جاتے ہیں۔